لیکن میرے بدنام ہونے کی وجہ سے میرے پاس جو احادیث شریفہ کا اتنا بڑا ذخیرہ موجود ہے، اس پر حرف آ جاتا تھا کہ بھئی یہ محدث ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا تھا اور انہوں نے چوری کی تھی، یہ الزام مجھ پر قیامت تک رہتا تھا۔ اسی لیے میں نے پونجی کی فکر نہیں کی، اشرفیوں کی فکر نہیں کی۔ آج 100 اشرفیاں میرے ضائع ہو گئے ہیں تو میں کل اور اس سے زیادہ کما سکوں گا، لیکن میرے پاس اشرفیوں کی اہمیت نہیں تھی، میرے پاس صرف اعتماد کی حیثیت اور اس کی اہمیت تھی کہ میرا اعتماد جو محدثین کے درمیان قائم ہے، احادیث شریفہ میں پوری دنیا کے مسلمان جو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں اور مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، ان کے بھروسے کو ٹھیس نہ پہنچنے پائے۔ امام بخاری کا یہ واقعہ بھی عین اسی حدیث کی عکاسی کرتا ہے کہ ایک مسلمان پر جب کوئی حرف آ رہا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی ذات پر حرف آنے نہ دے، اپنے نقصان کو برداشت کر لے۔ اس کی عزت پر اگر کوئی انگلی اٹھا رہا ہے تو اس انگلی کو اٹھانے سے بچنے کے لیے، یعنی اپنی عزت اور اپنے وقار کو محفوظ رکھنے کے لیے اگر اپنے مال کی قربانی دینی پڑے تو اس سے بھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، اس کی فکر نہیں کرنی چاہیے۔ وہ ایک تھوڑے سے دن کا غم رہتا ہے، لیکن اگر کسی پر کوئی حرف آ جائے، کوئی الزام لگ جائے، کوئی دھبا آ جائے تو وہ دھبا اس سے مٹنے والا نہیں ہے۔ توبہ کر لے، اگر حقیقت میں کیا ہے وہ جرم، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ کے پاس تو معاف ہو جاتا ہے، لیکن بندوں کی نظر میں تو ہمیشہ کھٹکتے رہتی ہے یہ بات کہ اس شخص نے ایک مرتبہ چوری کی تھی، بندوں کو اس پر اطمینان نہیں ہوتا۔ اسی لیے بندوں کی نظر میں مخلوق کے سامنے بھی ذلت اور رسوائی سے بچنے کی کوشش کرے، کوئی ایسا کام نہ ہو جس سے وہ مخلوق کے درمیان بھی ذلیل اور رسوا ہو جائے۔ لیکن جہاں تک مخلوق اور خالق کا معاملہ آتا ہے تو وہاں پر خالق کو ترجیح دینا چاہیے۔ اللہ ہم سے راضی رہے، ساری دنیا ناراض ہو جائے اس کی فکر نہ کرے، بلکہ اللہ کو راضی رکھنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ کی رضامندی میں ہی اس کی نجات ہے، اس کی کامیابی ہے، اس کی زندگی کا دار و مدار بھی اللہ کی خوشنودی پر ہی ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا، یہی سب سے بڑا عمل ہے۔ ایک آخری بالکل ایک 15 سیکنڈ کا سوال ہے مفتی صاحب، اور وہ یہ ہے کہ وہ صحابی رسول جب جو ہے پوچھے کہ کیا تم یہ واقعہ حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا؟ بالکل پیش کیا، لیکن میرے آقا مجھ سے ناراض ہوئے، اور وہ کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے کہ وہ چور تھا، تو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے میرے آقا مجھ سے ناراض ہو گئے۔ معمولی حقیر دولت کی میں نے اپنے رسول اللہ کو ناراض کر دیا کہ دولت کی ایسی کی تیسی، بول کے آپ ناراض ہوئے۔ تو آپ کے چچا فرماتے ہیں تم فکر نہ کرو، ہم اس کام کو، ہمارا اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ کے حوالے کر دی۔ تعلیم دی جا رہی ہے کہ بجائے تو ناراض ہونے کے، تکلیف محسوس کرنے کے، تجھ پر جو ظلم کیا گیا ہے تو اپنے ظلم کو اللہ کے حوالے کر دے، اپنی حاجتوں کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ ہی اس کا بدلہ لے گا۔ دیکھیے قرآن اس کا شاہد ہے جی۔ اور پھر قرآن شریف میں آیت نازل ہو گئی، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ کے پاس جو صحابی حاضر ہوئے تھے وہ حق پر ہیں، اور جو آ کر یہ کہے تھے کہ ان کے پاس ثبوت نہیں ہے اور وہ ہم پر الزام لگا رہے ہیں، وہ جھوٹ بول رہے ہیں، حقیقت میں وہ چور ہیں۔ یعنی کہ قرآن سے یہ بات واضح ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ جب کسی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے جب رجوع ہوتا ہے ظلم ہونے کے بعد، تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے جی۔ اس قرآن کی آیت سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے۔ ہاں، اب وہاں پر حضور ناراضگی کا اظہار بظاہر سمجھے ناراض نہیں ہوئے، لیکن ان سے یہ بیان کیے کہ بھئی ایک خاندان کے بارے میں، قبیلے کے بارے میں جب یہ مشہور ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ، چونکہ ظاہر پر حکم لگانے کا حکم ہے، ظاہری اعتبار سے جو اقوال سامنے آئیں گے، جو باتیں آئیں گی، اس کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ آ کر اپنی زبان سے کہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا گھرانہ صلاح میں، تقویٰ میں مشہور ہے، ہم پر کوئی ایسا انگلی نہیں اٹھاتے، لیکن یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے چوری کی ہے۔ اگر ہم نے چوری کی ہے تو پھر ان کے پاس ثبوت کیا ہے؟ ثبوت ہونا چاہیے، دلیل ہونا چاہیے، الزام لگانے سے پہلے سوچ لینا چاہیے۔ اگر الزام لگا رہے ہیں تو اس کے لیے ثبوت اور شواہد کی بھی ضرورت ہے۔ تو حضور ان سے یہ پوچھے کہ بھئی جب تم الزام لگا رہے ہو، ٹھیک ہے، تم کہہ رہے ہو کہ ان لوگوں نے چوری کی، تو ثبوت کیا ہے تمہارے پاس؟ تو ثبوت پوچھے تو وہ غمگین ہو گئے کہ بھئی ایک حقیر معمولی پونجی کی خاطر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں گر گیا۔ وہ ایسا محسوس کیے کہ ظاہر بات ہے اگر کوئی کسی پر تہمت لگائے تو اس کے لیے دلیل ہونا ضروری ہے، ثبوت ہونا ضروری ہے، اور میرے پاس دلیل ہے نہ ثبوت ہے۔ میں کہہ تو رہا ہوں، الزام تو لگا رہا ہوں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو پسند نہیں کیے کہ کسی پر الزام لگانے سے بہتر ہے اگر دلیل اور ثبوت نہ ہو تو نقصان برداشت کر لو اپنا،
زیادہ سے زیادہ دنیا کا نقصان ہوگا۔ لیکن اگر کسی پر الزام لگائے اور دلیل اور ثبوت نہ ہو، اور خدا نخواستہ اگر وہ الزام غلط ثابت ہو جائے، تو مومن پر تہمت لگانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، آخرت کا نقصان ہوگا۔ تو دنیا کا نقصان برداشت کرنا آسان ہے آخرت کے نقصان کے مقابلے میں، تو مومن کو یہی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جہاں دنیا کا نقصان ہو اور آخرت کا نقصان ہو تو دنیا کے نقصان کو ترجیح دے اور اپنے آخرت کے نقصان کو، اپنے آپ کو آخرت کے نقصان سے بچائے، دنیا کے نقصان کو برداشت کر لے، کیونکہ دنیا عارضی ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، یہ دنیا ایک دن فنا ہونے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لیکن آخرت میں اگر نقصان پہنچے تو یہ اس کے لیے بڑی خطرناک بات ہے۔ اسی لیے جہاں دنیا متاثر ہوتی ہے، اگر دنیا کی بھلائی چاہیں گے، دنیا میں اچھا رہنا چاہیں گے تو آخرت متاثر ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں آخرت کو سیف کر کے، اس کو محفوظ کر کے اپنی دنیا کو نقصان پہنچانا چاہیے۔ اگر آخرت ہماری سنور سکتی ہے دنیا کو نقصان پہنچانے سے، تو آخرت کو نقصان پہنچانا، دنیا کو نقصان پہنچانا چاہیے، اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے محفوظ رہنے کی فکر کرنی چاہیے۔ الحمدللہ آج ہم حدیث نمبر 3144 سے شروع کیے تھے آج کی نشست کا آغاز۔ الحمدللہ اللہ کی توفیق اور اس کی مدد سے حدیث نمبر 166 تک ہم پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو سننے اور سنانے سے زیادہ احادیث شریفہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جامعہ انواریہ کے لیے خاص طور پر ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ وہ اس مدرسے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور جن مسائل سے یہ مدرسہ دوچار ہے ان مسائل میں اللہ تعالیٰ اس ارباب مدرسہ کی مدد فرمائے، اور تمام مسائل کو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جو لوگ اس ریکارڈنگ کا اہتمام کر رہے ہیں، اس میں جس قسم کا بھی حصہ لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کے دنیاوی اور دینی اخروی مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔